بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سکرین پہلے شیئر کر دیتا ہوں۔ آج تھوڑا سا اصل میں نیٹ نے کوئی گڑبڑ، بجلی چلی گئی تھی 10-15 منٹ بجلی نہیں تھی، میں جب کلاس تیار کر رہا تھا اس وجہ سے تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گیا۔ نیٹ بجلی تو آ گئی، نیٹ بھی آ گیا، لیکن تھوڑا سا گڑبڑ ہو رہی ہے۔ چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہماری کلاس ہے وہ نبض کے حوالے سے ہے، سبق نمبر 5 ہے ہمارا۔ نبض کے حوالے سے آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ نبض جو ہے وہ تشخیص کیسے ہوتی ہے، کن کن ذرائع سے ہوتی ہے، کن کن چیزوں سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آج کے اس سبق میں ہم یہ سیکھیں گے۔ اچھا یہ کسی ایک آدمی نے مائک کھولا ہوا ہے تو بہت شور ہو رہی ہے۔ عمر فاروق صاحب آپ کا مائک بند کریں آپ۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ اس سبق میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ایک معالج کے لیے تشخیص کی کیا اہمیت ہے اور وہ قدیم اور فطری طریقے کیا ہیں جن کے ذریعے مرض کی اصل جڑ تک پہنچا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسا کہ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا، یہ بات پڑھی کہ درد، ورم، بخار، یہ 3 علامات ہوتی ہیں جب انسان کے اندر کوئی عدم توازن پیدا ہوتا ہے۔ وہ عدم توازن کیفیات کی وجہ سے ہو، گرمی سردی، باہر جو کیفیات ہوتی ہیں موسم کی گرمی سردی، یا نفسیاتی کوئی عدم توازن ہو، غصہ، خوشی، غمی، یا کسی مادی چیز کی وجہ سے یعنی خوراک کی وجہ سے یا کوئی دوائی کی وجہ سے انسان کی اخلاق جو ہیں ان کے اندر عدم توازن آ جائے، تو اس عدم توازن کے نتیجے میں 3 علامات ظاہر ہوتی ہیں، یا درد ہوگا، یا ورم ہوگا، یا بخار ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ تینوں چیزیں علامات ہیں، بیماریاں نہیں ہیں۔ درد بیماری نہیں ہوتا، بخار بیماری نہیں ہوتی، ورم بیماری نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو طب پاکستانی کا یہ نظریہ ہے کہ علامات کا علاج نہ کریں، بیماری کا علاج کریں۔ ٹھیک ہے، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیماری تک کیسے پہنچیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیماری تک پہنچنے کے لیے تشخیص کا ایک علم ہے کہ جس کے ذریعے امراض تک پہنچا جاتا ہے۔ اب وہ تشخیص کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو تشخیص کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تشخیص کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مریض معالج کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلا کام علامات کو دیکھ کر اصل مرض اور مقام مرض تک پہنچنا ہوتا ہے۔ طب پاکستانی کی یہ خوبی ہے کہ اس میں درد، ورم یا بخار جیسی علامات کو دبایا نہیں جاتا، بلکہ اس اصل تحریک یعنی بیماری کو تلاش کیا جاتا ہے جو ان علامات کا سبب بن رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تشخیص کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصل بیماری تک پہنچنا۔ اس پورے پیراگراف کا خلاصہ یہ ہے کہ تشخیص کا مقصد ہوتا ہے اصل بیماری تک پہنچنا۔ انگریزی طریقہ علاج میں اکثر علامات کو نشہ آور یا سن کرنے والی ادویات سے دبا دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں کسی کا درد ہوتا ہے تو کھا لو جی پیناڈول کھا لو۔ پیناڈول سے کیا ہوتا ہے؟ بیماری کا علاج نہیں ہوتا، بلکہ پیناڈول کیا کرتی ہے کہ اعصابی جو نظام ہے، جو ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ اعصابی جو نظام ہے ہمارے جسم میں وہ 2 ہیں، حکم رساں، خبر رساں۔ خبر رساں کیا ہوتا ہے کہ جو جسم کے مختلف جگہوں سے نوٹیفیکیشن بھیجتا ہے دماغ کو کہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے، یہاں پر سوئی چبھ گئی، یہاں پر کانٹا چبھ گیا، یہاں پر کسی نے چپکی لگا دی۔ جی کیا ہو گیا؟ آپ کی آواز کبھی کٹ جاتی ہے، کبھی رک جاتی ہے۔ بس آج کوئی تھوڑا سا اس طرح ہی مسئلہ ہے، چلیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ اچھا جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ انگریزی طریقہ علاج میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر بیماریوں کو نشہ آور یا سن کرنے والی ادویات دے کر دبا دیا جاتا ہے۔ درد ہوتا ہے، گولی کھا لو، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اعصاب کا جو نظام ہے وہ گولی، وہ جو خبر رساں نظام تھا جس نے خبر بھیجنی تھی کہ فلاں جگہ پہ درد ہو رہا ہے،
تو یہ گولی جو ہم کھاتے ہیں وہ اس کو وقتی طور پر اس کو معطل کر دیتی ہے، یعنی اس خبر کو معطل کر دیتی ہے جو دماغ تک پہنچتی ہے. تو دماغ تک وہ خبر نہیں پہنچتی کہ یہاں پر درد ہو رہا ہے، تو آدمی کہتا ہے جی میرا تکلیف ختم ہو گئی. تو اصل میں یہ سارا پیغام رسانی کا جو نظام ہوتا ہے، خبر رساں نظام، یہ پین کلر ادویات اس خبر رساں نظام کو معطل کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے دیکھیں میں بات کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، تو میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے اور میرا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے. جی تو اس جی کے جی درمیان میں کوئی آدمی جب کاٹ دیتا ہے، تار کو کاٹ دیتا ہے، یا یہ نیٹ ہمارا جو بند ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ میری آواز آپ تک نہیں پہنچتی. بالکل یہی سسٹم ہے کہ جسم میں جس جگہ پر تکلیف ہوتی ہے تو وہاں پر اعصاب کا خبر رساں نظام دماغ کو پیغام بھیجتا ہے کہ یہاں پر یہ تکلیف ہے، اور وہ تکلیف ہمیں محسوس ہوتی ہے. تو یہ ادویات، انگریزی ادویات، اس خبر رساں نظام کو معطل کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں 8 گھنٹے کے لیے، 10 گھنٹے کے لیے، اور ہمارے دماغ تک درد کی خبر نہیں پہنچتی. تو ہم کہتے ہیں ہم ٹھیک ہو گئے، حالانکہ بیماری ادھر ہی موجود ہوتی ہے، صرف اس گولی نے اس خبر رساں نظام کو وقتی طور پر معطل کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بیماری اپنی جگہ پر موجود ہوتی ہے. اچھا، اس کی مثال دیکھیں. اس کی مثال کیا ہے؟ یعنی ہمارے طبی نظام، طب پاکستانی اور انگریزی جو نظام ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال جو ہے ایسے ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک گندا صوفہ ہو. صوفہ ہر گھر میں ہوتا ہے. وہ صوفہ گندا ہو اور آپ کے گھر میں مہمان آنے والے ہوں، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ جلدی میں اس کے اوپر ایک صاف چادر ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو صاف چادر ڈالتے ہیں تو گندگی چھپ جاتی ہے. تو مہمان آتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں اس پر، ان کو بھی نہیں محسوس ہوتا کہ گندگی ہے، حالانکہ گندگی نیچے موجود ہے، اوپر آپ نے صرف ایک صاف چادر ڈال دی ہے. جبکہ طب پاکستانی میں کیا کیا جاتا ہے کہ اس صوفے کو دھو کر مکمل صاف کیا جاتا ہے. اس میں ٹائم لگتا ہے، ظاہر ہے دھونے میں ایک دن بھی لگ سکتا ہے، سوکھنا دھونا تو 1 آدھ دن لگے گا. تو یہی وجہ ہے کہ انگریزی ادویات گھنٹوں میں کام کرتی ہیں یا منٹوں میں کام کرتی ہیں، اور ہمارا جو ہربل نظام ہے، چونکہ اس پہ بیماری کا علاج کیا جاتا ہے تو اس میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو کام گھنٹوں میں ہوتا ہے وہ یہاں پر دنوں میں ہوتا ہے، تو اس لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن اصل بیماری کا علاج ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں جی تشخیص امراض کے طریقے کتنے ہیں. تو تشخیص امراض کے بہت سارے طریقے ہیں، یہاں پر 7 لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف 7 ہی ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں. تشخیص کا ایک طریقہ نبض سے تشخیص کرنا. ایک ہے قارورہ. قارورہ پیشاب کو کہتے ہیں. قارورہ کا لفظ آپ کتابیں پڑھیں گے پرانی نا، حکیم یاسین صاحب کی یا حکیم صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی، یا جو بھی طبی کتابیں ہیں، جو پرانی کتابیں ہیں، آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے لکھی گئی ہیں، تو ان میں قارورہ کا لفظ ہوگا. تو قارورہ اصل میں اس شیشی کو کہتے ہیں جس میں پیشاب کیا جاتا ہے چیک کروانے کے لیے. تو اس مناسبت سے پیشاب کو بھی قارورہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پیشاب سے تشخیص، زبان سے تشخیص، پخانے سے تشخیص، جسم کی رنگت سے تشخیص، بلغم سے تشخیص، بالوں سے تشخیص. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر یہ 7 لکھے ہوئے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف 7 طریقے ہیں، اس کے علاوہ بھی طریقے ہو سکتے ہیں، وہ انسان کے اپنے تجربے پر ہیں. اور جب آپ اس علم کو آج سیکھ رہے ہیں، اب اس کے بعد آپ اس کی مزید کتابیں پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، مزید حکمات سے رہنمائی لیتے رہیں گے. 6 مہینے گزریں گے، 1 سال گزرے گا، 2 سال گزریں گے، 5 سال گزریں گے، آپ کے تجربے میں، علم میں، مشاہدے میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور ایک وقت آئے گا کہ انسان کا علم اور تجربہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ چلتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر اس کی چلنے کی انداز سے تشخیص کر لیتا ہے، اس کے بولنے کے انداز سے تشخیص کر لیتا ہے اس کا مزاج کیا ہے، اس کی آواز سے تشخیص ہو جاتی ہے. تو انسان ایک چلتا پھرتا سکینر بن جاتا ہے حکیم، کہ وہ اس کے سامنے بندہ کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ سکین کر لیتا ہے اس کو سارے کو. ٹھیک ہے نا. لیکن اس چیز کا تعلق تجربے کے ساتھ ہے، مشاہدے کے ساتھ ہے، وقت کے ساتھ ہے، فوری طور پر یہ چیزیں نہیں ہوتی. آج ہم نبض پڑھیں گے، نبض کی تھیوری تو ہمارے سامنے آ جائے گی، لیکن اس نبض کو پریکٹیکلی سمجھنے میں کئی مہینے بھی لگ سکتے ہیں اور سال بھی لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا طریقہ نبض ہے جو آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو نبض کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، نبض دل ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے، یعنی کبھی پھولتا ہے سکڑتا ہے، پھولتا ہے سکڑتا ہے. یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں نا، تو پھولتا ہے اور سکڑتا ہے. جب پھولتا ہے تو خون پورے جسم میں پھینکتا ہے، اور جب سکڑتا ہے تو خون کو واپس کھینچتا ہے. تو
دل کی یہی وہ کیا کہتے ہیں چلتا رہتا ہے، خون جا رہا ہے آ رہا ہے، جا رہا ہے آ رہا ہے. تو یہ جو خون کی دل کی دھڑکن ہے، تو اس سے خون شریانوں میں حرکت کرتا ہے. شریانوں کی اسی حرکت کو دیکھ کر یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ خون کا دباؤ کتنا ہے، خون میں رطوبت کتنی ہے، اور خون میں حرارت کا توازن کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو نبض سے کیا چیز معلوم کی جاتی ہے؟ خون کا دباؤ، رطوبت اور حرارت کا توازن کیا ہے. اسی کو نبض کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگلی بات جی، نبض دیکھنے کا مقام کیا ہے؟ تو دیکھیں، نبض بہت ساری جگہوں سے دیکھی جا سکتی ہے. نبض یہ کن پٹی جو ہوتی ہے نا، ماتھے کے اوپر جو کن پٹی جسے کہتے ہیں، یہاں سے بھی چیک ہو سکتی ہے. نبض گردن سے بھی چیک ہو سکتی ہے، گردن میں بھی ایک رگ ہوتی ہے، اس پہ آپ انگلی رکھیں تو دھڑکتی رہتی ہے. اسی طرح پاؤں میں نیچے ٹخنے کے پاس بھی ایک نبض ہوتی ہے، رگ ہوتی ہے، وہ دھڑکتی رہتی ہے. لیکن ان تمام جگہوں کے مقابلے میں جو ہاتھ کی کلائی والی جو جگہ ہے نا، یہ بالکل واضح ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. باقی جگہوں پہ ذرا مشکل ہوتا ہے چیک کرنا نبض، کیونکہ وہ دور ہیں دل سے، اور دل کے تقریباً قریب ترین جگہ جو ہوتی ہے یہ انسان کی ہاتھ کی کلائی ہوتی ہے، اور یہاں پر چیک کرنا ذرا وضاحت کے ساتھ اور واضح انداز میں ہو جاتا ہے. تو اس لیے عام طور پر نبض ہاتھ کی کلائی سے دیکھی جاتی ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ کی کلائی پر آپ نے نبض کس طرح چیک کرنی ہے؟ مریض کی کلائی پر اپنی 4 انگلیاں کھڑی کر کے رکھیں. یعنی کھڑی کرنی ہے آپ نے، لٹا کے نہیں رکھنی، اس پہ کھڑی کر کے رکھنی ہے. یہ تصویر میں نے کھولی ہوئی تھی، یہ دیکھیں. یہ آپ نے اس طرح انگلیاں کھڑی رکھنی ہے. آگے ایک دوسری تصویر میں آپ کو دکھاؤں گا، لٹا کے آپ نے انگلیاں نہیں رکھنی. جس طرح یہ اس تصویر میں ہے نا، لٹائی ہوئی، تو آپ نے لٹا کے نہیں رکھنی، بلکہ آپ نے انگلیاں کھڑی کر کے رکھنی ہے. یعنی یہ ناخن بھی سمجھ لیں کہ آپ کے ٹچ ہو رہے ہوں ادھر. ٹھیک ہے نا. استاذ محترم معافی چاہتا ہوں، جی. کتاب نظر نہیں آ رہی اسکرین پر. او ہو، آپ کو نہیں نظر آ رہی؟ میں تو اسکرین تو شیئر کی ہوئی ہے، باقی سب کو نظر آ رہی ہے. جی جی نظر آ رہی ہے. جی نظر آ رہی ہے. وہ جی آ رہی ہے نظر. آپ کے موبائل میں کوئی مسئلہ ہوگا، آپ اس میں چیک کریں. اسکرین تو شیئر کی ہوئی ہے. ان کو لگتا اچھا، ہے یہ نبض. تو آپ نے انگلیاں اس طرح کھڑی کر کے رکھنی ہے کہ یہ ناخن بھی گویا کہ آپ کے ادھر ٹچ ہو رہے ہوں. ٹھیک ہے نا. لٹائیں گے تو سیدھی سیدھی انگلیاں نہیں رکھنی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے یہ جو پورے ہوتے ہیں نا، ان میں بڑی حساسیت ہوتی ہے، یہ چیزوں کو ایک دم محسوس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ جگہ ایسی ہوتی ہے، یہ کہیں پر ٹچ نہیں ہوتی. سیدھی جو انگلی ہوتی ہے نا، وہ بار بار ٹچ ہو رہی ہوتی ہے نا. دن میں ہم کتنے کام کرتے ہیں تو ہاتھ سے پکڑتے ہیں، تو بار بار پکڑ کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ انگلی کے نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے سامنے والا، وہ اس کی حساسیت ختم ہو جاتی ہے. اس کی حساسیت ختم ہو جاتی ہے، وہ سخت بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ جگہ ایسی ہوتی ہیں ناخن کے پاس، یہ عام طور پر کہیں ٹچ نہیں ہوتی. بہت کم ہمیں کہیں ٹچ کرتے ہیں. اس کے اندر حساسیت ہوتی ہے. تو یہاں سے نبض کو چیک کرنا اور اس کو محسوس کرنا ذرا آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ ایک بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ انگلیاں اس طرح آپ نے کھڑی کر کے رکھنی ہے. دوسری بات، یہ جو شہادت والی انگلی ہے، یہ مریض کے ناخن اس کے انگوٹھے کی طرف ہونی چاہیے. مریض کے انگوٹھے کی طرف ہونی چاہیے. یعنی آپ نے جس کی نبض آپ چیک کر رہے ہیں، اس کی کلائی پر ایک تو ہاتھ کو، انگلیوں کو کھڑا رکھنا ہے، اور دوسرا آپ کی شہادت والی انگلی مریض کے انگوٹھے کی طرف ہو، اس طرف انگوٹھے کی طرف. ایسا نہیں رکھنا کہ آپ کی یہ شہادت والی انگلی اس کے بازو کی طرف ہو. ٹھیک ہے نا. یہ خاص طور پر آپ نے خیال کرنا ہے. اب دیکھیں، طریقہ یہ ہے کہ مریض کی کلائی پر اپنی 4 انگلیاں کھڑی کر کے رکھیں. شہادت کی انگلی انگوٹھے والی طرف ہونی چاہیے. نبض اس وقت چیک کریں جب مریض نارمل حالت میں ہو اور اس کا سانس پھولا ہوا نہ ہو. ایسا نہیں کہ مریض آیا اور چلتا ہوا آیا اور آپ نے فوراً نبض نہیں. اس کو 2 منٹ بٹھائیں، 2-4 منٹ بیٹھے ذرا، سانس اس کا اپنی جگہ پر آ جائے. کیونکہ سانس جب پھولا ہوا ہوتا ہے تو ظاہر ہے سانس پھولا ہوا ہے تو پھر نبض تیز حرکت کرے گی، تو پھر آپ کو تشخیص کرنے میں غلطی ہو جائے گی. اس کی نبض سانس پھولنے کی وجہ سے تیز حرکت کر رہی ہوگی، اور آپ اس کی وجہ سے اس پہ کوئی اور حکم لگا دیں گے کہ یہ آپ کا نبض ہے. تو اس لیے اس کو ذرا نارمل ہونے دیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب آ جاتے ہیں جی نبض کی 3 اقسام. مفرد نبض جو ہے نا، اس کی 3 اقسام ہیں، اور مرکب نبض کی 6 اقسام ہیں.
جس طرح ہم نے اس سے پہلے مزاج کے بارے میں پڑھ لیا کہ 3 مفرد مزاج ہیں، اعصابی، عضلاتی، غدی، یہ 3 مفرد مزاج ہیں، اور پھر انہی کے آپس میں تعلق کی وجہ سے 6 مزاج بن جاتے ہیں، اعصابی، عضلاتی، اعصابی غدی، عضلاتی اعصابی، عضلاتی غدی، غدی عضلاتی، غدی اعصابی۔ بالکل ایسے ہی نبض بھی 3 مفرد اگر دیکھیں تو 3 نبضیں ہیں، عضلاتی نبض، غدی نبض، اعصابی نبض، اور مرکب کریں گے تو وہ وہی والے 6 بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ان کی جو یہاں پر دیکھیں ترتیب نبض کی یہاں پر اور رکھی ہوئی ہے، پہلے نمبر پہ عضلاتی نبض کو رکھا ہوا ہے، دوسرے پہ نبض غدی کو رکھا ہوا ہے، تیسرے پہ اعصابی نبض کو رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ترتیب اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ نبض کی کلائی پر اسی ترتیب سے نبض ہوتی ہے، مزاج ہوتا ہے۔ سب سے اوپر جو نبض آپ کو محسوس ہوتی ہے کلائی پر وہ عضلاتی ہوتی ہے، اس سے نیچے جو محسوس ہوتی ہے وہ غدی ہوتی ہے، اس سے نیچے جو محسوس ہوتی ہے وہ اعصابی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں ابھی سمجھاتا ہوں آپ کو۔ نمبر 1 عضلاتی نبض، یہ نبض بالکل اوپر ہلکا سا ہاتھ رکھتے ہی محسوس ہوتی ہے، یعنی آپ کے پورے انگلیوں کے پورے اس کے کلائی کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں ہلکے سے، اور آپ کو نبض محسوس ہوتی ہے بالکل اوپر۔ یہ عضلاتی نبض ہوتی ہے، خشکی والی نبض ہوتی ہے۔ یہ جسم میں سودا، ریاح، ریاح کا مطلب ہوتا ہے ہوائیں، گیس، اور خشکی کی علامت ہے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے اوپر آپ کو ایسے ٹچ کرتے ہی محسوس ہوگی، بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں، آپ دیکھیں تو آپ کو کلائی پہ ایسے رگ نظر آتی ہے، اچھلتی ہوئی رگ نظر آتی ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل اتنی واضح ہوتی ہے کبھی کبھی۔ تو اس کو کہتے ہیں عضلاتی نبض، جو سب سے اوپر ہے۔ اور اگر نبض آپ نے ہاتھ رکھا، آپ ہلکا سا ہاتھ رکھا، دبایا نہیں، آپ نے ہلکا سا بس ٹچ کیا اس کے ساتھ، اور آپ کو نبض نہیں محسوس ہوئی، تو آپ نے تھوڑا سا اس کو دبانا ہے۔ جب آپ تھوڑا سا دبائیں گے تو اگر وہاں پر نبض محسوس ہو، بالکل اوپر نہیں بلکہ معمولی دباؤ دینے سے محسوس ہوتی ہے اور دھاگے کی طرح پتلی ہوتی ہے، تو یہ نبض غدی نبض ہوتی ہے۔ یہ جسم میں صفرا اور گرمی کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے ہلکا سا دباؤ دیا، وہاں پر بھی نبض محسوس نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے بہت زور کا دبایا اور نیچے جا کر گہرائی میں جا کر آپ کو نبض محسوس ہوئی، تو یہ نبض پھولی ہوئی ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے، اور یہ اعصابی نبض ہوتی ہے، سردی والی، رطوبات والی نبض ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 3 باتیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ ہلکا سا ہاتھ رکھا، سب سے اوپر جو نبض محسوس ہوتی ہے عضلاتی ہے، تھوڑا سا دباؤ دینے سے نیچے محسوس ہو غدی ہے، اور اگر بہت زیادہ دباؤ دے کر گہرائی میں محسوس ہو تو یہ اعصابی نبض ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہم نے پڑھی کہ غدی نبض پتلی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ پتلی ہوتی ہے، اور کیا کہتے ہیں اس والی اعصابی نبض پھولی ہوئی ہوتی ہے، اعصابی نبض پھولی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اعصابی نبض پھولی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، عضلاتی نبض کیا ہوتی ہے؟ عضلاتی نبض بھی اگر اچھا یہ مرکب نبض میں یہ باتیں آئیں گی، ٹھیک ہے نا۔ عام طور پر عضلاتی نبض بھی پھولی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اور اچھا، پھولنا 2 طرح کا ہوتا ہے، اس کو ایک مثال سے پہلے سمجھیں تھوڑا سا۔ آپ نے موٹر سائیکل کی یا سائیکل کی ٹیوب دیکھی ہے، تو اس ٹیوب کے اندر آپ 2 ٹیوبیں لے لیں، 2 ٹیوب آپ کے پاس ہوں۔ ایک ٹیوب کے اندر آپ ہوا بھر دیں، جیسا کہ عام طور پر ٹیوب میں ہوا بھری ہوتی ہے، اس میں صحیح ٹائٹ کر کے ہوا بھر دیں، اور دوسری ٹیوب کے اندر آپ پانی بھر دیں۔ اب دونوں ٹیوبز جو ہیں وہ بھری ہوئی ہیں، ایک پانی سے بھری ہوئی ہے اور ایک ہوا سے بھری ہوئی ہے۔ اب آپ ان کو ہاتھ سے دبائیں، انگلیوں سے، جس طرح نبض چیک کرتے ہوتے ہیں اسے انگلی سے دبائیں، تو کیا فرق ان میں محسوس ہوگا دونوں میں؟ آپ کو کوئی بتائے مجھے، کیا فرق ہوگا ان دونوں میں دبانے سے؟ پانی والی تھوڑی نرم محسوس ہوگی۔ ہاں، پانی والی جس ٹیوب کے اندر پانی ہوگا وہ دبائیں گے، ہے تو وہ بھی پھولی ہوئی لیکن وہ نرم ہوگی، اور جس کے اندر ہوا بھری ہوئی ہے وہ سخت ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ سخت ہوگی۔
تو یہ فرق ہوگا. اب آسابی جو نبض ہے، آسابی نبض یہ جو پھولی ہوئی ہوتی ہے تو نرم ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر پانی ہوتا ہے نا. آسابی تحریک جو ہے پانی والی تحریک کہلاتی ہے، جسم کے اندر بارش شروع ہو جاتی ہے، بلغم ہوتی ہے. تو یہ جو پھولی ہوئی ہوگی آسابی، یہ نرم ہوگی. یعنی دو پھولی ہوئی نبضوں میں آپ فرق کیسے ہوگا؟ اگر وہ نرم ہے تو آپ کہیں گے یہ آسابی ہے، اور اگر پھولی ہوئی نبض سخت ہے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر پانی سے یہ پھولی ہوئی نہیں ہے، بلکہ ہوا سے، گیسوں سے بھری ہوئی ہے. گیسز جو ہمارے جسم میں ہوتی ہیں، ریاح جو ہوتی ہیں، اس سے یہ پھولی ہوئی ہے. تو یہ نرمی اور سختی سے یہ فرق ہوتا ہے آسابی اور عضلاتی میں. لیکن بہرحال ابھی ہم چونکہ یہ جگہ پڑھ رہے ہیں تو اس جگہ میں آپ نے صرف یہی بات یاد رکھنی ہے کہ عضلاتی نبض سب سے اوپر، غدی تھوڑا سا دباؤ دینے سے، اور آسابی بہت زیادہ گہرائی میں دباؤ دینے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عضلاتی خشک ہوتی ہے، غدی گرم ہوتی ہے، اور آسابی تر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بہت دیر سے آتے ہیں ساتھی. چلیں اب ہم پڑھ رہے ہیں جی مرکب نبض. مرکب نبض پہچاننے کے لیے 6 چیزیں ہیں. مرکب نبض پہچاننے کے لیے 6 چیزیں ہیں: مقام، لمبائی، حجم، رفتار، ٹھوکر اور نرمی سختی. اچھا، آپ کہیں گے یار اس کو کون یاد کرے گا؟ تو میں انشاءاللہ آپ کو ابھی 2 منٹ کے اندر ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کو 1 منٹ میں یہ چیز یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ اور بڑی آسانی کے ساتھ یاد ہو جائے گی. تو نبض میں، مرکب نبض میں 6 چیزوں کو محسوس کیا جاتا ہے. کتنی چیزوں کو محسوس کیا جاتا ہے؟ 6 چیزیں. ایک ہم نے اس کا دیکھنا ہوتا ہے مقام کون سا ہے، اوپر ہے، نیچے ہے کہ اس سے نیچے ہے. دوسرا ہم نے اس کی لمبائی دیکھنی ہوتی ہے، 1 انگلی کے نیچے ہے، 2 انگلیوں کے نیچے آ رہی ہے، 4 کے، یا جو ہم نے رکھی ہوئی 4 کے نیچے آ رہی ہے. تیسرا ہم نے اس کا حجم دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ حجم کا مطلب یہ ہے کہ وہ پتلی ہے، موٹی ہے، کیسی ہے، یہ دیکھنا ہوتا ہے. تیسرا ہم نے اس کی رفتار دیکھنی ہوتی ہے کہ اس کی رفتار کتنی ہے، ٹک 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 تیز کرتی ہے یا تھوڑی دیر بعد ٹک ٹک، اس طرح آہستہ آہستہ اس کی رفتار ہے. اور پانچویں چیز ہم نے اس کی ٹھوکر دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ ہم نے جو اوپر 4 انگلیاں رکھی ہوئی ہیں تو وہ نبض ہماری انگلیوں کو دھکا جو دے رہی ہے ایسے، تو کتنے زوردار انداز سے دھکا دے رہی ہے، ہلکا سا ٹھوکر مار رہی ہے یا زور سے ٹھوکر مار رہی ہے. اور چھٹی چیز ہم نے اس کی نرمی سختی دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ نرم ہے یا سخت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو نرم ہوئی تو آسابی ہوگی، سخت ہوئی تو عضلاتی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ 6 چیزیں ہوگی. اب دیکھیں، یہ ایک چیز میں نے بنائی ہے آسان الفاظ میں، اردو کے الفاظ میں، ہمارے عام بول چال کے الفاظ میں نے 6 لفظ یہ بنائے ہیں. ان 6 الفاظ کو آپ یاد کر لیں تو آپ کو ساری مرکب نبضیں سمجھ آ جائیں گی. اوپر لمبی پتلی، تیز قوی سخت. اوپر لمبی پتلی، تیز قوی سخت. آپ اس کو 10 دفعہ پڑھیں گے آپ کو یہ یاد ہو جائے گا. اوپر لمبی پتلی، تیز قوی سخت. ٹھیک ہے نا؟ یہ 6 لفظ آپ کو یاد ہو گئے تو آپ سمجھ لیں آپ کو 6 نبضیں یاد ہو گئیں. اب دیکھیں، آپ جب کسی کے انگلی اس پہ کلائی پہ ہاتھ رکھیں گے تو آپ نے دیکھنا ہے، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ پہلے لفظ کو دیکھنا ہے کہ نبض اوپر ہے کہ نہیں. پھر جب آپ کو پتہ چل گیا، محسوس ہو گیا ہاں جی نبض تو اوپر ہے، پھر آپ نے دیکھنا اس کا حجم، اس کی لمبائی دیکھنی ہے، لمبی ہے یا چھوٹی ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ پتلی ہے یا موٹی ہے، چوڑی ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ تیز ہے یا سست ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ قوی ہے، یعنی ٹھوکر کتنے زور سے مار رہی ہے، یا وہ ضعیف ہے، کمزور ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ سخت ہے یا نرم ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 6 چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں، اوپر لمبی پتلی، تیز قوی سخت. اگر یہ 6 کے 6 علامتیں پائی جائیں ایک نبض کے اندر تو وہ نبض عضلاتی ہوگی. اور اگر اس کا الٹ ہو، نیچے چھوٹی چوڑی، سست ضعیف نرم. نیچے چھوٹی چوڑی، سست ضعیف نرم. اس کا الٹ، اوپر کا الٹ ہے آواز نہیں آ رہی تھی، آواز آ رہی. آواز آ رہی ہے ابھی؟
हेलो, आवाज आ रही है अभी? ये बीच में कट जाती है, पहले कट गई थी। अच्छा, अभी सही आ रही है आवाज? आवाज कट के आ रही है या सही आ रही है अभी? अब दोबारा रिपीट कर दें आप। आवाज अब आ रही है ना आवाज? अच्छा, तो ये 6 चीजें, 6 अलामतें जिस नब्ज के अंदर पाई जाएं, यानी ऊपर भी हो, लंबी भी हो, पतली भी हो, तेज भी हो, कवी भी हो, सख्त भी हो, ये 6 अलामतें पाई जाएं तो वो उजलाती नब्ज है। और इसका उलट हो, नीचे हो, छोटी हो, चौड़ी हो, सुस्त हो, ज़ईफ हो, नरम हो, तो ये असाबी नब्ज है। और अगर इन दोनों मामलात में दरमियान में हो, यानी ना तो बहुत ऊपर है ना बहुत नीचे है, ना बहुत लंबी है ना बहुत छोटी है, ना बहुत पतली है ना बहुत चौड़ी है, ना बहुत तेज है ना बहुत सुस्त है, ना बहुत कवी है ना बहुत ज़ईफ है, ना बहुत ज्यादा सख्त है ना बहुत ज्यादा नरम है, तमाम बातों में दरमियान 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 में है, तो समझ लो कि वो गुद्दी नब्ज है। ठीक है ना? अब मुरक्कब नब्ज कैसे निकलती है? मुरक्कब नब्ज इन्हीं के मिलाप से निकलती है। ठीक है ना? आपने एक बंदे की नब्ज चेक की, आपने 6 चीजें देखनी है ना, तो आप सबसे पहले देखते हैं, पहली चीज देखते हैं ये नब्ज किस, इसका मकाम क्या है। आपने देखा जी नब्ज ऊपर है, ये इसको मैं रेड कर देता हूँ। फिर आपने उसका लंबाई को देखना है, कितनी लंबी है। बहुत ज्यादा लंबी है, 4 उंगलियों के नीचे आ रही है, या थोड़ी सी कम है, 2-3 उंगलियां हैं, या बिल्कुल ही छोटी सी 1 उंगली के नीचे आ रही है। ठीक है ना? मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी वो 1 उंगली के नीचे आ रही है, मैं इसको रेड कर देता हूँ। ठीक है, अब हमने तीसरी चीज देखनी है कि वो पतली है या चौड़ी है। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ जी पतली है, इसको मैं रेड कर देता हूँ। अब आपने चौथी चीज देखनी है, तेज है या सुस्त है, तो हम कर देते हैं जी दरमियानी, इतनी तेज भी नहीं है इतनी सुस्त भी नहीं है, दरमियानी कर देते हैं। अगली चीज आपने देखनी है, कवी है या क्या कहते हैं वो ज़ईफ है, यानी ठोकर जोर से मार रही है या नहीं, इतनी जोर से नहीं मार रही। हम कहते हैं जी बड़ी जोर से ठोकर मार रही है हमारी उंगलियों को। आखिरी चीज हम देखते हैं, नब्ज सख्त है या नरम है। ठीक है, तो बिल फर्ज हम कह देते हैं कि सख्त है। अब देखें, हमारे पास तीनों की अलामात आ गई। कुछ अलामात उजलाती वाली पाई जाती हैं, एक अलामत गुद्दी वाली पाई जाती है, एक अलामत असाबी वाली पाई जाती है। तो अब हम फैसला कैसे करेंगे? तो फैसला इसी तरह ही होता है कि जो अलामात ज्यादा पाई जाती हैं तो उन्हीं पे फैसला होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसको हम कह देते हैं, इसको बल्कि कर देते हैं ब्लैक ही कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको हम कर देते हैं नरम है। ठीक है, तो अब हम अलामात पे फैसला करते हैं, तो पता लगा कि उजलाती वाली 3 अलामतें पाई जाती हैं और असाबी वाली 2 अलामतें पाई जाती हैं। तो हम इस ये लफ्ज पहले लगा देंगे, ये लफ्ज बाद में लगा देंगे। हम कहेंगे ये उजलाती असाबी नब्ज है, उजलाती असाबी नब्ज है। ठीक है ना? तो अलामात आपके पास नब्ज चेक करते हुए मुख्तलिफ आएंगी, तो जो अलामात ज्यादा होंगी तो उनके मुताबिक फैसला किया जाएगा। ठीक है, अभी देखें जनाब, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये सारी अलामतें पाई जाएं तो उजलाती नब्ज होगी, और अगर ये वाली सारी अलामतें पाई जाएं तो वो असाबी नब्ज होगी, और ये वाली दरमियान यानी तमाम अलामतों में नब्ज एतदाल पर हो तो ये गुद्दी नब्ज होगी। ठीक है, और मुरक्कब नब्ज क्या होगी कि कुछ अलामतें इधर से हैं कुछ अलामतें इधर से हैं, तो जो अलामतें ज्यादा होंगी वो लफ्ज हम पहले लगा देंगे, और जो अलामतें कम होंगी वो लफ्ज हम तो बाद में लगा देंगे। हम कह देंगे जी उजलाती असाबी है या उजलाती गुद्दी है, और अगर गुद्दी अलामात ज्यादा हों तो हम कहेंगे गुद्दी उजलाती है या गुद्दी असाबी है। ठीक है ना? तो बस आपने इन अलामात के हिसाब से फैसला करना है, और इस चीज का ताल्लुक तजर्बे और मुशाहिदे से होता है। वक्त के साथ साथ तजर्बा होता है और इंसान ये फैसला करता है मुख्तलिफ अलामात को मिलाकर और कि कौन सी नब्ज है। ठीक है, अब आगे ये लिखा हुआ है जी 6 नब्जों की कुछ वो अलामात लिखी हुई है, लेकिन इनसे ज्यादा बेहतर यही चीज है कि आप सिर्फ इसको याद कर लें। ठीक है ना?
صرف اس کو آپ یاد کر لیں، یہ آپ کو یاد ہو گیا، اوپر لمبی پتلی تیز قوی سخت، اور پھر اس کو الٹ، نیچے چھوٹی چوڑی سست ضعیف نرم۔ تو آپ نے نبض چیک کرتے ہوئے ان 6 باتوں کو دیکھنا ہے کہ کون سی باتیں زیادہ پائی جاتی ہیں، تو وہ ہی نبض ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس حوالے سے تھوڑا سا اب ہم اس کی تصویریں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات وہی والی کہ ہماری طب میں مرض کی اصل جڑ تک پہنچنا جاتا ہے، پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے تشخیص کر کے، اور انگریزی طریقہ علاج میں جو علامات ہوتی ہیں درد بخار، اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کی مثال جو ہم نے دی کہ ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ہم مثال کے طور پر صوفہ ہے تو اس کو ہم دھو کے صاف کرتے ہیں، اور انگریزی طریقہ علاج کیا ہے، اس میں وقتی طور پر اوپر کپڑا ڈال کر اس گندگی کو چھپا دیا جاتا ہے۔ اب تشخیص کے سارے طریقے ہیں، آج ہم اس نبض والے طریقے کو پڑھ رہے ہیں۔ نبض کیا ہے؟ نبض دل کے سکڑنے اور پھیلنے سے شریانوں میں جو حرکت پیدا ہوتی ہے، اسے نبض کہتے ہیں، اور اس میں خون کا دباؤ، رطوبات اور حرارت کو ناپا جاتا ہے۔ آپ نے 4 انگلیاں کھڑی کر کے رکھنی ہیں، اس طرح لٹا کے نہیں رکھنی، بلکہ آپ نے اس طرح، اس تصویر میں جو نظر آ رہا ہے، انگلیاں کھڑی کر کے آپ نے رکھنی ہیں۔ اگر انگلی رکھتے ہی اوپر آپ کو نبض محسوس ہو، اور بلکہ بعض اوقات آنکھوں سے اس طرح ابھرتی ہوئی نظر آئے، حرکت کرتی ہوئی نظر آئے، تو یہ عضلاتی نبض ہے۔ اور اگر ہلکا سا دباؤ دے کر تھوڑا سا نیچے محسوس ہو، تو یہ غدی نبض ہے۔ اور اگر بہت زیادہ دباؤ دے کر بہت گہرائی میں جا کر محسوس ہو، تو یہ اعصابی نبض ہے۔ اب نبض پرکھنے کے 6 پیمانے ہیں۔ مقام آپ نے دیکھنا ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، اس سے نیچے ہے۔ اس کی مقدار دیکھنی ہے کہ 1 انگلی کے نیچے آ رہی ہے، 2 کے نیچے آ رہی ہے، 3 کے نیچے آ رہی ہے، 4 کے نیچے آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کا حجم دیکھنا ہے، پتلی سی ہے، موٹی ہے، یا بہت زیادہ موٹی ہے۔ آپ نے اس کی رفتار چیک کرنی ہے، تیز ہے، درمیانی ہے، یا سست ہے۔ آپ نے اس کی ٹھوکر کو چیک کرنا ہے، قرا ٹھوکر کو کہتے ہیں، امپیکٹ، یعنی قوی ہے، درمیانی سی ہے، یا ضعیف ہے۔ آپ نے اس کے قوام کو چیک کرنا ہے، قوام کا مطلب یہ ہے کہ وہ سخت ہے، نرم ہے، یا برابر سی ہے۔ تو یہ 6 چیزیں نبض میں دیکھی جاتی ہیں۔ تو جب بھی کسی مریض کی نبض چیک کی جاتی ہے تو اکٹھی 6 چیزیں آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ پہلے غور کریں گے اس کے مقام پر۔ جب آپ کو مقام کا پتہ چل جائے گا تو آپ کے سامنے کے ٹیبل پہ ایک کاغذ رکھا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ مقام کو محسوس کریں اور کاغذ پہ لکھ دیں کہ یہ اوپر ہے۔ پھر آپ اس کی لمبائی کو ناپیں اور لکھ دیں 1 انگلی کے نیچے آ رہی ہے، 2 کے نیچے آ رہی ہے، 3 کے نیچے آ رہی ہے، 4 کے نیچے آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کتنی لینتھ اس کی کتنی ہے، کاغذ پہ لکھ دیں اس کی لینتھ اتنی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ پھر غور کریں اس کی نبض پر کہ وہ کتنی چوڑی ہے، تو باریک سی ہے، موٹی ہے، بہت زیادہ ہے۔ پھر آپ کاغذ پہ لکھ لیں، پھر آپ اس کی رفتار کو لکھ لیں، پھر آپ اس کی ٹھوکر کو لکھ لیں، پھر آپ اس کے سختی اور نرمی کو لکھ لیں۔ اور جب آپ نے 6 چیزیں کاغذ پہ لکھ لیں تو آپ نے پھر ان کو ملا کر اس کی نبض کا فیصلہ کرنا ہے کہ جو علامات زیادہ پائی جائیں، اب کون سی علامات زیادہ پائی جائیں، یہ والی، ان کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اوپر لمبی پتلی، تیز قوی سخت، نیچے چھوٹی چوڑی، سست ضعیف نرم۔ تو جو علامات زیادہ پائی جائیں وہ لفظ آپ پہلے لگا دیں، اور جو علامات کم پائی جائیں دوسرے نمبر پر ہوں تو وہ لفظ آپ دوسرے نمبر پہ لگا دیں۔ عضلاتی اعصابی یا عضلاتی غدی یا غدی عضلاتی، جو علامات سب سے زیادہ ہوں وہ پہلے نمبر پہ لگا دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک اصول ہے نبض چیک کرنے کا۔ تو یہی بات یہاں پر بھی سمجھائی گئی ہے کہ مفرد عضلاتی نبض میں 6 باتیں ہوں گی۔ مفرد عضلاتی نبض اوپر ہوگی، لمبی ہوگی، پتلی ہوگی، تیز ہوگی، قوی ہوگی، سخت ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور پیشاب کا رنگ سرخ ہوگا، زردی مائل نہیں، اس میں عضلاتی غدی میں زردی مائل ہوگا، اور عضلاتی اعصابی میں سرخ سفیدی مائل ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ غدی صفرا پیلا ہوتا ہے نا، تو سرخ زردی مائل عضلاتی غدی ہوگی،
اور اعصابی تحریک میں سفیدی ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے نا، تو اس میں کیا ہوگا؟ سرخ سفیدی مائل۔ غدی نبض، مفرد غدی نبض تمام چیزوں میں جتنے ہم نے 6 معیار پڑھے ہیں ان تمام 6 کے 6 میں درمیان میں ہوگی، نہ بہت اوپر ہوگی نہ نیچے ہوگی، درمیان میں ہوگی، نہ بہت لمبی ہوگی نہ چھوٹی ہوگی، درمیانی سی ہوگی، یعنی 2 انگل ہوگی تقریباً یا 3 ہوگی، اور نہ بہت موٹی ہوگی نہ بہت یعنی 6 کے 6 معیارات میں غدی نبض معتدل ہوتی ہے۔ اب اگر غدی نبض میں زردی کے ساتھ ساتھ سرخی پائی جائے، ہلکی سی سرخی ہو، یعنی زردی زیادہ ہو ہلکی سی سرخی ہو، تو ہم کہیں گے غدی عضلاتی۔ اور اگر غدی نبض پیشاب میں زردی کے ساتھ ساتھ سفیدی پائی جائے، زرد سفید پیشاب ہو، یعنی زردی زیادہ ہو ہلکی سی سفیدی ہو، تو یہ غدی اعصابی پیشاب ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہی چیز آ جاتی ہے اعصابی نبض میں کہ اعصابی نبض وہ جو 6 معیار تھے ان تمام معیارات میں جو ہے اس طرح ہوگی، نرم ہوگی، سست ہوگی، چوڑی ہوگی، چھوٹی ہوگی، نیچے ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور پیشاب میں سفیدی زیادہ ہوگی، ہلکی سی زردی ہو تو ہم کہیں گے اعصابی غدی، اور اگر بالکل ہی سفید پیشاب ہو پانی کی طرح، جس طرح پانی سفید ہوتا ہے، تو یہ اعصابی عضلاتی نبض ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر آپ نے ان کلر، یہ جو تصویروں کے جو کلر ہیں نا، ان کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ریڈ کلر عضلاتی کی نشانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ریڈ سے مراد یہ ہے کہ اس طرح کا ریڈ جس میں تھوڑی سی سیاہی ہو، یہ سودا اس طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور صفرا پیلا ہوتا ہے، اور اعصابی کا نشان جو ہے نا یہ نیلا نشان ہے، کیونکہ پانی عام طور پر نیلا نشان جو ہے نا، نیلی یہ پانی کی علامت ہے۔ سمندر کو دیکھیں آپ، نیلا سا ہوتا ہے، جہاں پر بہت زیادہ پانی ہو نا تو وہ پھر نیلا نظر آتا ہے۔ تو یہ 3 کلر بھی ہمارے 3 تحریکوں کی نشانی بن گئے ہیں۔ یہ والا کلر ڈارک ریڈ کلر عضلاتی تحریک کی نشانی ہے، پیلا کلر غدی تحریک کی نشانی ہے، اور نیلا کلر یہ اعصابی تحریک کی نشانی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کلروں میں بھی بڑا کمال ہے۔ پیشاب سے تصدیق، یہ دیکھیں پیشاب کے 6 یہاں پر، وہ خیر پیشاب کے بارے میں ہم آگے بھی پڑھیں گے، اس کا الگ وہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن یہاں پر بھی بتایا ہوا ہے کہ عضلاتی نبض بالکل اس طرح کا پیشاب ہوگا، اور غدی عضلاتی میں پیلا ہوگا اور ریڈ ہوگا، اور بالکل غدی نبض میں بالکل پیلا پیشاب ہوگا۔ اعصابی غدی میں سفید اور ہلکا سا پیلا ہوگا، اور بالکل اعصابی جو سرد نبض ہوتی ہے تری والی، وہ بالکل سفید پیشاب ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، اب یہ اس چارٹ میں وہی ساری بات جو میں نے پڑھی ساری ایک چارٹ میں سمجھائی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ اب میں آپ کو یہ جو چیز ہم نے پڑھی ہے اس کے لیے میں نے ایک کیلکولیٹر بنایا ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ میری ایک ویب سائٹ ہے، اس کا نام ہے طبیب پیڈیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طبیب پیڈیا ویب سائٹ پر 2 چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ میں جو آرٹیکل لکھتا ہوں مختلف جڑی بوٹیوں کی پر ریسرچ کر کے، وہ میں اس پہ دیتا ہوں۔ الف سے لے کر سین تک میں پہنچ گیا ہوں، ٹھیک ہے نا، سین تک میں پہنچ گیا ہوں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں جڑی بوٹی کا مزاج بتاتا ہوں کہ اس کا مزاج کیا ہے، اور پھر اس کے تعارف اس جڑی بوٹی کا بتاتا ہوں کہ کیا ہے، اور پھر میں اس کے بارے میں جو ہماری روایتی طب ہے اس کی تحقیقات کیا ہیں، کہ اس کی کیا فوائد ہیں کیا نقصانات ہیں وہ، اور اس کے بعد اگلی جو چیز میں بتاتا ہوں وہ آج کل ہماری جو طب کی روایتی طب کی جتنی مفردات کی کتابیں ہیں ان میں وہ چیز نہیں ہے، کہ میں سائنسی تحقیقات بھی ریسرچ کر کے بتاتا ہوں کہ جو امریکہ اور یورپ کی لیبارٹریوں میں، پاکستان کی لیبارٹریوں میں، انڈیا کی لیبارٹریوں میں جو جڑی بوٹیوں پہ ریسرچ سائنسی بنیادوں پر جو لیبارٹری ریسرچ جسے کہتے ہیں کی گئی، اور جس میں بتایا گیا کہ اس میں وٹامنس کون کون سے ہیں، معدنیات کون کون سے ہیں، اور اس میں بائیو ایکٹیو اثرات کون کون سے ہیں، اور کون کون سے سائنسی طور پر جو اجزاء ہوتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں، تو وہ بھی میں ہر بوٹی کے لکھتا ہوں۔ اس پر الف سے لے کر سین تک میں پہنچ گیا ہوں، اور
یہ ابھی اس پہ کام جاری ہے، تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں مجھے اس پہ کام کرتے ہوئے، اور تقریباً کتابی صورت میں یہ تقریباً 900 صفحات بن چکے ہیں ابھی. تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ سال ڈیڑھ میں یہ کام مکمل ہو جائے گا، یا تک تمام حروف ہو جائیں گے. دوسرا اس ویب سائٹ پہ کیا ہے، دوسرا اس ویب سائٹ پہ حکیموں کو اپنی پروفائل بنانے کا اجازت دی گئی ہے کہ کوئی بھی حکیم آئے اور وہ یہاں پر یہ جوائن پہ کلک کر کے سائن اپ کر کے اپنی پروفائل بنائے، اور پھر اپنی پروفائل کے اندر وہ اپنی پوری تفصیلات لکھے کہ وہ کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے، اس کا دواخانے کا نام کیا ہے، اس کا واٹس ایپ نمبر کیا ہے، وہ کن کن بیماریوں کا علاج کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری تفصیل یہاں پر دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر جو ہے وہ یہ ہم کس کا دیکھیں، کوئی بھی دیکھ لیتے ہیں. میں اس کو کھول لیتا ہوں. چلیں ان کو آپ خود کھول کے دیکھیں، میں نہیں کھولتا. اچھا، تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہاں پر میں نے 2 کیلکولیٹر بنائے ہوئے ہیں. ایک نبض شناس کیلکولیٹر ہے، ایک نسخہ مزاج کیلکولیٹر ہے. نبض شناس کیلکولیٹر کیا ہے؟ اس پہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو یہی چیز جو آج ہم نے پڑھی ہے کہ آپ نے کسی کے ہاتھ پہ انگلی رکھ کے سب سے پہلے اس سوال کا جواب دینا ہے کہ نبض کا مقام محسوس کریں. نبض اوپر محسوس ہو رہی ہے، انگلی رکھتے ہی محسوس ہو رہی ہے، اور کبھی آنکھوں سے بھی نظر آتی ہے، یا درمیان میں ہے، یا بہت نیچے ہے. آپ نے کہتے ہیں جی نبض تو بہت نیچے ہے، تو یہاں پر آپ نے ٹک لگا دینی ہے. دوسرا سوال، نبض کی لمبائی کتنی ہے؟ آپ نے یہاں پر ٹک لگا دینی ہے. تیسرا سوال، آپ نے مثلا یہاں پر ٹک لگا دی. چوتھا سوال، آپ نے یہاں پر ٹک لگا دی. پانچواں سوال، آپ نے یہاں پر ٹک لگا دی. چھٹا سوال، آپ نے یہاں پر ٹک لگا دی. اب یہاں پر بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ بتا دے گا کہ یہ نبض عضلاتی اعصابی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کا ایک کیلکولیٹر ہے. دوسرا یہ کیلکولیٹر ہے نسخہ مزاج کیلکولیٹر، کہ یہ ایک ایسا میں نے کیلکولیٹر بنایا ہے کہ جس میں آپ 3 4 5 6 جتنی بھی جڑی بوٹیاں ہیں ان کے نام لکھیں گے، اور ان کی آگے مقدار لکھیں گے کہ یہ جڑی بوٹی اتنے مقدار ہو، اور یہ اتنے مقدار ہو، اتنے مقدار ہو، گرام ہو. تو یہ جب مل کر ہم اکٹھی کر کے کوٹیں گے تو اس مجموعی لحاظ سے اس نسخے کا مزاج کیا ہوگا. تو اس کیلکولیٹر میں یہ چیز ہے. ٹھیک ہے. یہ کیلکولیٹر ہے. مثال کے طور پر میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں. اچھا، یہاں پر آپ صرف اسی جڑی بوٹی کا نام لکھ سکتے ہیں جو اس ویب سائٹ پہ موجود ہو. تو ابھی تک اس ویب سائٹ پر الف سے لے کر سین تک جو پہلا لفظ ہے شروع ہونے والی، یعنی الف سے شروع ہونے والی، بے سے شروع ہونے والی، سین تک جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ اس میں ہیں. سین سے آگے والی نہیں ہے، تو یہاں پر آپ لکھیں گے تو نہیں آئے گا. تو میں مثال کے طور پر کیا لکھ دوں؟ اسگند. چلیں اسگند لکھ دیتے ہیں. یہ آ گیا جی اسگن، اشوگندھا. یہ ہم فرض کر لیتے ہیں 10 گرام ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے ایڈ حرف کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، تو یہ یہاں پر ایڈ ہو گئی. دوسرا کیا لکھ دیں اس میں؟ بولیں کوئی. جائفل لکھ سالب دیں. مصری. جائفل. یہ جائفل لکھ دیا میں نے. یہ لکھ دیتے ہم 10 گرام. سالب مصری. سالب مصری، یہ ہم کر دیتے ہیں کاکل میں 10 گرام. چلیں وہ آپ پھر بعد میں خود ہی کریں، میں 3 ہی بس. ٹھیک ہے. یہ 3 چیزیں ایڈ ہو گئی. اب آپ نے کیلکولیٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے. یہ دیکھیں نیچے سارا 0 0 ہے. ٹھیک ہے. گرم کے آگے بھی 0 ہے، خشک کے آگے بھی 0 ہے، سرد کے آگے بھی. جیسے ہی اس پہ کلک کریں گے آپ، یہ دیکھیں آ گیا. یعنی اس میں گرمی 43% ہے، خشکی اس میں 23% ہے، سردی اس میں 0 ہے اس نسخے میں، اور تری اس کے اندر 33% ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو کیا پتا چلا کہ یہ نسخہ سرد تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ سردی 0 ہے اس میں. سب سے زیادہ اس کے اندر گرمی پائی جاتی ہے، اور دوسرے نمبر پر تری پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور خشکی جو ہے نا 23% ہے. تو خشکی 23% اس کے 23% اثرات کو کاٹ دے گی. تو پیچھے کیا بچ جائے گا؟ پیچھے ہمارے پاس گرم تر بچ جائے گا.
گویا کہ یہ نسخہ مجموعی لحاظ سے گرم تر نسخہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ گئی بات؟ مجموعی لحاظ سے گرم تر نسخہ ہے. تو یہ اس طرح کا ایک کیلکولیٹر ہے، یہ آپ کو مجموعی لحاظ سے ایک بتا دیتا ہے کہ اس نسخے کا مزاج کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی یوز کریں. یہ آپ اس ویب سائٹ پہ بھی آگے یوز کر سکتے ہیں، اور جو وہ ہے ایک اپلیکیشن جو اس دن میں نے بھیجی تھی، قانون مفرد ازا، گوگل پلے پہ لکھیں گے تو وہاں پر آئے گی. تو اس کے اندر بھی یہ نہیں ہے، اس کے اندر وہ نبض والا اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ابھی تک اس کا وہ ایپ کے اندر شامل کرنے کا وہ کوشش کر رہا ہوں، فی الحال نہیں ہوا. وہ دوسرا جو ہم نے کیا ہے نبض والا، یہ اس ایپ کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تو آپ میں سے جو حکیم ہیں واقعتاً جن کے پاس، جنہوں نے 4 سالہ درس نظامی کیا، چونکہ اس کے علاوہ ہم کسی کو یہاں پر ایڈ نہیں کرتے. اپنی آپ کے پاس اگر لائسنس ہے تو اپنا لائسنس بھی اس میں اپلوڈ کرنا ہوتا ہے، سارا کچھ کر کے اپنی پروفائل بنائیں. آپ کی پروفائل اس طرح لوگوں کو نظر آئے گی اور لوگ اس پہ کلک کریں گے. مثال کے طور پر کوئی اس پہ کلک کرتا ہے تو آگے اس کی تفصیلات سامنے آ جاتی ہیں کہ یہ حکیم جو ہے کہاں پر ہوتا ہے. یہاں پر آپ اپنی پوری تفصیل لکھ سکتے ہیں، جتنی مرضی لکھیں یہاں پر، اور یہاں پر آپ کے وہ سارے آ جائیں گے. آپ کی زبان کون سی ہے، آپ کس علاقے کے ہیں، ضلع آ جائے گا. یہ دیکھیں اس کی سرٹیفکیٹ آ رہا ہے، یہ اس کے دواخانے کی تصویر آ رہی ہے، یہ اس کے چینل پہ اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں نیچے. تو اس طرح ساری چیزیں آپ اپنی پروفائل بنا سکتے ہیں اور دنیا بھر میں لوگ دیکھ کر آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنی موبائل کی لوکیشن ڈالیں گے نا، آپ دیکھیں اس نے لوکیشن نہیں ڈالی ہوئی. اگر آپ صحیح لوکیشن بھی اس کے اندر آپشن ہے پروفائل سیٹنگ میں، وہ ڈالیں گے تو کوئی بندہ یہاں پر کلک کرے گا نا تو اس کو وہ جس طرح ہم کہیں جانا ہوتا ہے نا، لوکیشن بن کے آ جاتی ہے، وہ بن کے آ جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارے کام یہاں پر ہو سکتے ہیں. تو یہ آج کا سبق تھا. تو آج کے اس نبض کے حوالے سے کسی کوئی سوال ہو تو. سر یہ جو نبض ہے، جی یہ کلائی کی اور اس کے بعد کرورا جو ہے پیشاب کی، یہ تو یہ ایلوپیتھک والے بھی استعمال کرتے ہیں. دیکھیں، ایلوپیتھک والے نبض میں ایک چیز دیکھتے ہیں صرف، وہ اس کی رفتار کو دیکھتے ہیں کہ 1 منٹ میں وہ کتنی دھڑکن کرتی ہے، بس. ان کو اور کوئی چیز نہیں دیکھتے. وہ کہتے ہیں وہ 75 ہوتی ہے، 80 ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا. تو اس کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ نبض بہت سست تو نہیں ہے. وہ صرف یہ چیز نوٹ کرتے ہیں. اور پیشاب میں وہ اپنے وہ اور چیزیں دیکھتے ہیں، وہ جو کیمیاوی جو اجزاء ہوتے ہیں نا، کہ اس کے پیشاب میں کون کون سے اجزاء ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. ان کا اور مطلب اپنا سسٹم ہے. اچھا سر، یہ جو نبض ہے، جی یہ ایسے محسوس نہیں بلکہ ہے یہ کہ یہ پریکٹیکل چیز ہے، اس کو پریکٹیکل کرنا پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے. بس آپ صرف یہ تھیوری یاد رکھ لیں اور اس کو بار بار چیک کر کے نا، اس پہ ٹائم لگتا ہے. مطلب اگر آپ کا مطلب ہے اور آپ کے پاس دن کو 5-10 مریض آتے ہیں اور 5-10 لوگوں کی روز چیک کرتے ہیں، تو پھر جا کر کوئی 2-4 مہینے بعد جا کر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس نبض کا کیا مطلب ہے. یہ اتنی آسانی سے سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے. بس یہ موٹی سی چیز تو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اوپر ہو تو ازلاتی ہے، تو درمیان میں ہو تو، اور نیچے ہو تو سابی ہے. یہ تو موٹی سی بات ہے نا. صحیح. اچھا ایک اور سوال ہے کہ یہ ابھی آپ نے مفردات کی بات کی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر وہ کتاب مکمل کر رہے ہیں، 900 صفحات ہو گئے ابھی. تو یہ جو قانون مفرد اعضاء کے حوالے سے جو کتاب ہے المفردات کی، اس میں یاسین دنیا پوری صاحب جو ہیں، ان کی کتاب میں دیکھ رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں جی کہ جو جیسے آپ نے بھی اس کو ریکمینڈ کیا، مظفر حسین امان یا حکیم کبیر الدین صاحب اور اس قسم کے جو لوگ ہیں، کہ وہ جو اپنی وہ دیتے ہیں اپنے نتائج جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں کئی دفعہ ایک دوسرے سے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ جو مثال کے طور پر وہ بتاتے ہیں جی فلاں جڑی بوٹی کے بارے میں لکھا ہوا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں، گرم خشک ہے، لیکن آگے جو اس کے فوائد بتا رہے ہوتے ہیں یا اس کی جو علامات بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس جڑی بوٹی کا یہ فائدہ ہے، تو وہ اعصابی ہوتے ہیں، وہ مکس ہوتے ہیں. مطلب ان میں کوئی نہ سر ہے نہ پاؤں ہوتا ہے. کوئی اس طرح عجیب و غریب قسم کی علامات لکھی ہوتی ہیں، عجیب و غریب فوائد لکھے ہوتے ہیں. فائدہ مزاج لکھا ہوتا ہے یہ گرم ہے، اور فائدہ لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ ایسا فائدہ لکھا ہوتا ہے جو عضلاتی جڑی بوٹی کا ہوتا ہے، بالکل اس کا الٹ لکھا ہوتا ہے. تو ان میں بہت غلطی ہیں ان چیزوں میں، چونکہ وہ اصل میں یونانی جو پرانا تھا اس کے مطابق وہ محض تجربے اور مشاہدے کی
پہ وہ لکھی ہوئی تھی، اس میں کوئی سائنسی علمی یا اصولی بات اس کے اندر نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو اصول تو ابھی ہمیں صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہمیں پتہ چلے ان چیزوں کے. تو پھر ان اصولوں کی بنیاد پر پھر حکیم یاسین صاحب نے پھر مفردات کی کتاب لکھی، جو چھوٹی ہے، اس میں بہت کم جڑی بوٹیاں ہیں، لیکن ان کے مزاج جو ہے نا وہ اصول کے بنیاد پہ لکھے ہوئے ہیں، اصولی بنیادوں پہ لکھے ہوئے ہیں. لیکن سر وہ 3 جلدوں کے اندر اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے. 3 جلدوں کے اندر تو ہے، لیکن جڑی بوٹیاں کم ہیں اس کبیر الدین صاحب والی کی کتاب کے مقابلے میں کم ہیں بہت، اس میں تو بہت زیادہ ہے نا. لیکن انہوں نے اختصار سے بہت اختصار کیا ہے. کبیر الدین صاحب نے تو اس کو کافی، یا مظفر حسین اوان صاحب یا ڈاکٹر نصیر صاحب جو ہے، انہوں نے کیا ہے اس کو وضاحت کے ساتھ لکھا ہے. ہاں، بہرحال یہ بھی اچھی کتاب ہے. میں اس سے میں جو یہ کتاب تیار کر رہا ہوں تو یہ حکیم یاسین صاحب والی سے ہی استفادہ کرتا ہوں، اگرچہ میرے سامنے میرے پاس وہ بھی ہوتی ہے، سامنے وہ بھی میں نے کھولی ہوتی ہے، لیکن مزاج جو ہے نا میں اس کے مطابق جو ہے نا وہ لکھ رہا ہوں. اور کسی کا کوئی سوال ہو؟ آپ کدھر ہوتے ہیں عمر فاروق صاحب؟ میں جدہ میں ہوتا ہوں جی. اچھا، جدہ میں کیا کرتے ہیں؟ میں یہاں پر پڑھاتا ہوں جی، میں پروفیسر ہوں. اچھا، یونیورسٹی میں؟ نہیں، میں یہاں پر کالج ہے اچھا. وہاں پڑھاتا ہوں. تو کیا طب سے آپ کی کوئی ہے پہلے کوئی حکمت سے، یا ڈاکٹر ہیں یا کیا؟ نہیں، میں کیا نام ہے، ایک سمجھے کہ ایک ذوق شوق ہے میرے اندر جی. اچھا. میں نے آپ کی وہ بک جو ہے اس سے بہت استفادہ کیا، اور بہت ساری کتابیں جو ہیں حکیم عبداللہ صاحب جو ہیں ان کی کنز المجربات ہے، اور حکیم مظفر صاحب جو ہیں، مطلب کہ آپ کی وہ جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر کافی کتابیں میں نے پڑھی بھی ہیں اور کچھ دیکھی بھی ہیں، اور ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کی ہے. بس یہ ہے کہ اس میں جو پرانی کتابیں ہیں، پرانے حکمات ہیں، وہ مشاہدات ہوتے تھے، تجربات ہوتے تھے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جی کال بند تو نہیں ہونے والی، چلیں بند ہونے والی ہوگی کال. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کتابوں میں نا، مفردات میں بھی اور دیگر پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سانپ آپ کو کاٹ لے تو آپ نے آگ کا دودھ اس کا علاج کے طور پر لکھا ہوا ہے، ریٹھا لکھا ہوا ہے، بس یہی صحیح. لکھا ہوا ہے. تو میں نے نا آج سے تقریباً کوئی سال ڈیڑھ دو پہلے اس پہ میں نے ریسرچ شروع کی، اور میں نے پورا 1 مہینہ صرف اس کام پہ لگایا. یعنی وہ 1 مہینہ میں جتنی دیر میں جاگا رہتا تھا، یعنی نیند کے علاوہ، تو میں صحیح. صرف ایک ہی کام کرتا تھا، یا تو سانپوں کی ویڈیو دیکھ رہا ہوتا تھا، یا سانپوں کے بارے میں کوئی کتاب پڑھ رہا ہوتا تھا، یا سانپوں کے بارے میں انگلش لٹریچر پڑھتا تھا. امریکہ کی جو نیشنل لائبریری ہے، سرکاری ویب سائٹ ہے، اس پہ تحقیقات پڑھ رہا ہوتا تھا. تو 1 ڈیڑھ مہینہ میں نے صرف اسی کو پڑھا. میں نے سانپوں کو ہر لحاظ سے میں نے اس پہ ڈاکومنٹریاں دیکھی، اور پورا وہ کرنے کے بعد آخر کار پھر میں نے اس پہ وہ کر کے نا ایک میں نے 5-6 صفحات کا میں نے وہ ایک تیار کیا اپنی طرف سے. میری جو تحقیق ہے وہ میں نے تیار کی، اور میں نے سانپوں کی 3 اقسام، اس کے زہروں کی جو ہے نا 3 قسمیں جو ہے نا وہ نکالی. کہ سانپوں کے کچھ سانپ ہوتے ہیں ان کا زہر اعصابی تحریک پیدا کرتا ہے، اور کچھ سانپ ہوتے ہیں ان کا زہر عضلاتی تحریک پیدا کرتا ہے، اور کچھ سانپ ہوتے ہیں ان کا زہر غدی تحریک پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جس سانپ کا زہر غدی تحریک پیدا کرتا ہے اس کے لیے تو آگ کا دودھ مفید ہوگا، لیکن اگر کسی کو کوبرا کاٹ لے تو کوبرے کا، اب آگ کیا ہوتی ہے؟ آگ انتہائی 6 نمبر ہوتی ہے نا، اس کا مزاج اعصابی ہوتا ہے. یعنی آگ کا دودھ یا آگ کے پتے انسان کے جسم میں اعصابی تحریک کو تیز کر دیتے ہیں، بہت زیادہ تیز کر دیتے ہیں. اب کسی کو کوبرے نے کاٹا ہے تو کوبرے کی زہر آلریڈی وہ یہی چیز ہے. تو اس نے اگر 6 گھنٹے میں مرنا تھا، اگر اس کو آگ کا دودھ پلائیں گے تو وہ پھر 2 گھنٹے میں مر جائے گا وہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز پھر میں نے تو اپنی ایک تحقیق سامنے پیش کی ہے، دنیا کے سامنے میں نے رکھ دی ہے، حکما کے سامنے رکھ دی ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں نے جو تحقیق پیش کی ہے وہ صحیح ہوگی 100%. میرا کام تھا کہ میں نے جو مہینہ ڈیڑھ ریسرچ کی اور اس کے نتیجے میں ایک چیز پیش کی. اب اس پہ حضرات غور کریں، ماہرین غور کریں، حکما غور کریں، اس میں جو غلطی ہے اس کی نشاندہی کریں تاکہ اس کو ٹھیک کیا جائے. ٹھیک ہے نا. یہ چیز ہے. اچھا سر، ابھی آپ نے ریسرچ کے حوالے سے بات کی ہے،
تو یہ جو طبی کونسل جو ہے انہوں نے جو اپنا ایک جرنل نکالا ہے طبی یونانی ریسرچ جرنل جو ہے، ہم۔ تو آپ دیکھو ہوگا وہ اس کا کیا معیار ہے وہ؟ نہیں وہ میں نے اس دن بس فیس بک پہ ان کا وہ تصویریں ہی دیکھی تھیں کہ جرنل نکالا ہے، وہ جرنل میں نے نہیں دیکھا ابھی تک۔ صحیح، آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے بس وہ ہم ڈال رہے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے وہ دیا نہیں ہے، صرف اس کے کنٹینٹس دیے ہیں۔ بس وہ میں نے بھی نہیں دیکھا، وہ دیکھا نہیں ہے، بس وہ تصویریں ہی میں نے دیکھی تھی سلیمی صاحب کی، اور وہ کہ خبر بس پڑی تھی، باقی اور کچھ دیکھا نہیں ہے میں نے۔ جی تو چلیں ٹھیک ہے پھر اجازت دیں پھر۔ ہومیوپیتھک اور قانون